اور اس بیج سے اگر آپ پیداوار حاصل کرنا چاہتے ہیں تو زمین میں ہل بیج کو لگانے سے پہلے چلایا جاتا ہے، زمین کو تیار کیا جاتا ہے، لیکن جب ایک دفعہ بیج کو لگا دیا جائے تو پھر اس مٹی کو امن اور استحکام درکار ہوتا ہے تاکہ وہ بیج پوری طرح نشو و نما کے ساتھ جڑیں بھی پکڑے اور اپنا پھل بھی پیدا کر کے پیداوار دے سکے۔ لیکن اگر بیج کو لگانے کے بعد اس مٹی میں بار بار ہل چلتا رہے گا تو وہ بیج کبھی اپنی پیداواری صلاحیت نہیں دکھا سکے گا، اور آپ یہ کہنے میں حق نہیں ہوں گے کہ یہ بیج فیل ہو گیا ہے۔ بیج فیل نہیں ہوا، اس بیج کو جو امن اور استحکام چاہیے تھا کہ جس سے وہ اپنی پیداوار دے سکتا، وہ ماحول نہیں دستیاب ہو سکا۔ پاکستان میں بھی 75 سالوں میں پالیسیاں بنانے کی کمی نہیں رہی۔ ہم نے دنیا کی بہترین پالیسیز بنائی ہیں، لیکن ان پالیسیز کو کامیاب اور پیداوار دینے کے لیے جو مدت چاہیے تھی امن اور استحکام کی، ہم ان میں بار بار ڈسرپشنز لاتے رہے، اور اس کی مثال ویسے ہی ہے کہ جیسے آپ فصل بیجنے کے بعد زمین میں بار بار ہل چلائیں اور وہ اکھاڑ پچھاڑ جو ہے وہ اس فصل کو تیار نہیں ہونے دیتی۔ تو آج آپ کے سامنے جو ہم مشن ٹرانسفر کر رہے ہیں، 1997 میں جب میں پہلی دفعہ حکومت میں شامل ہوا تو میں ایک نوجوان شخص تھا جس کی بال بھی اور داڑھی بھی جیٹ بلیک تھی۔ آج میرے بال زیادہ تر سفید ہو چکے ہیں، اور اس 50 سالہ سالگرہ میں میرے پاس بھی ایک خواب تھا۔ میں باہر سے پڑھ کے آیا تھا کہ میں اپنے ملک کے لیے کچھ اچھا کروں، اور جب وزیر اعظم نواز شریف نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کون سی ذمہ داری لینا چاہتے ہیں، تو میں نے ان سے کہا کہ میں پاکستان کے لیے ایک ڈیولپمنٹ پلان پہ کام کرنا چاہتا ہوں، چونکہ میرا پس منظر روایتی سیاستدان کا نہیں، میں خود کو ایک پروفیشنل سمجھتا ہوں، تو میں چاہوں گا کہ کوئی پروفیشنل کام کروں، اور ہم کیوں نہیں ملیشیا کی طرح 2020 کے تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ویژن پاکستان کو دے سکتے ہیں، اور اسی طرح ہم بھی ایک روڈ میپ بنا کے تیز ترقی کریں۔ انہوں نے کہا کہ بہت اچھا آپ کا آئیڈیا ہے، تو آپ پہلے اپنا آغاز ملیشیا جا کے کریں اور وہاں سے ان کا ویژن اور ترقی کا عمل دیکھیں، اور اس کی روشنی میں اپنا پلان بنائیں۔ ہم ملیشیا گئے، جس سے سوال کیا وہ ہمیں یہ پوچھتا تھا کہ ہم آپ کو کیا بتائیں، کیونکہ 1960 میں تو آپ ہمارا رول ماڈل تھے، ہم نے تو آپ کو دیکھ کے اور آپ کی نقل مار کے ترقی کے منصوبے اپنے لیے اس انسپریشن سے بنائے ہیں، تو اب ہم آپ کو ترقی کا کیا درس دے سکتے ہیں۔ تو شرمساری کے ساتھ واپس لوٹے، لیکن ان کا مشاہدہ بھی کیا، اور پھر ویژن 2010 پاکستان کے لیے ترتیب دیا کہ پاکستان 2010 تک کیسے ایک اپر مڈل انکم کنٹری کے شمار میں جا سکتا ہے۔ اس پہ سفر شروع کیا کہ یکا یک ایک بھونچال آ گیا، اور 1999 میں وہ ویژن ماشاء اللہ کی نظر ہو گیا۔ اس کے بعد پھر ایک طویل عرصہ جدوجہد میں کٹا۔ 2013 میں جب واپس حکومت میں آئے تو پھر پرائم منسٹر نے ہم سے پوچھا کہ آپ کیا کام کرنا چاہتے ہیں، تو میں نے انہیں کہا کہ آئی ہیو این انفنشڈ ایجنڈا، اور میں اسی ڈرائنگ بورڈ پہ واپس جانا چاہتا ہوں کہ جو میں نے ادھورا چھوڑا تھا۔ تو ہم پھر ایک ملک کے لیے ویژن پہ کام کرتے ہیں اور ملک کو ترقی کے راستے پہ ڈالتے ہیں۔ تو ایک بہت ہی براڈ بیسڈ کنسلٹیشن سے ہم نے ویژن 2025 بنایا، اور جب وہ بنایا تو ملک نہایت ہی مشکل حالات سے گزر رہا تھا۔ 16 گھنٹے بجلی نہیں تھی، خودکش بمبار تھے، اور پاکستان میں کوئی سرمایہ کاری کے لیے تیار نہیں تھا، اور ہم نے اس ویژن 2025 کو
حتمی شکل دینے کے ساتھ ہی جب اپنا سفر شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے غیب سے مدد کی اور سی پیک جیسا منصوبہ پاکستان کو نصیب ہوا، اور ہم الحمدللہ بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دہشت گردی کو بھی شکست ہوئی، اور ہم نے 4 سالوں میں 11,000 میگا واٹ بجلی کے نئے منصوبے لگا کر توانائی کے بحران پہ بھی قابو پایا۔ اور پرائس واٹر ہاؤس کوپرز جو دنیا کی بہترین آڈٹ اینڈ کنسلٹنگ فرم ہے، اس نے 2017 میں دنیا کی معیشتوں کی فورکاسٹ جاری کی، اور اس میں کہا کہ پاکستان اسی ٹریجیکٹری پہ رہا تو 2030 تک پہلی 20 معیشتوں میں شامل ہو جائے گا۔ گویا کہ ان کی پروجیکشن تھی کہ پاکستان ول بی اے G20 کنٹری بائی 2030، اور یہ ہمارے اس ویژن 2025 کی ویلیڈیشن تھی، جس میں ہم نے 2025 تک 25ویں پوزیشن حاصل کرنے کا ہدف رکھا ہوا تھا۔ تو 2030 میں ہمیں 20ویں پوزیشن جو انڈورس ہوئی، تو وہ ہمارے اس ویژن کی انڈورسمنٹ تھی کہ ہم ٹریک کے اوپر چل رہے تھے اس ویژن کو حاصل کرنے کے لیے۔ لیکن بدقسمتی سے 2018 میں سونامی کا ہم نے شکار ہو گئے، اور اس کے بعد جو پاکستان کا پالیسی کا ڈائریکشن تھی اس کو پھر تبدیل کر دیا گیا۔ سیاسی تبدیلی آ سکتی ہے اور ہو بھی سکتی ہے، لیکن کیا سیاسی تبدیلی کا یہ مقصد ہونا چاہیے کہ وہ سارا سفر جو ملک اور قوم کے مفاد میں ہے اسے بھی ترک کر دیا جائے، چونکہ وہ پچھلی حکومت نے شروع کیا تھا؟ اور اس کی ایک مثال، چھوٹی سی مثال، YDF کا یہ پروگرام بھی ہے کہ جو نوجوانوں کے لیے ان کی تربیت کے لیے شروع کیا گیا تھا، اسے بھی بند کر دیا گیا، چونکہ یہ بھی پچھلی حکومت نے شروع کیا تھا۔ اور اسی طرح جو بڑے بڑے اور منصوبے، چاہے وہ سی پیک تھا، چاہے وہ اور ہمارے اکنامک ڈائریکشنز یا پالیسیز تھیں، ہر چیز کو نہ صرف بند کیا گیا بلکہ بدترین تنقید کا نشانہ بنایا گیا، اور ان کے اوپر بے بنیاد الزامات لگائے گئے، جس سے انویسٹر کانفیڈنس بری طرح شیٹر ہو گیا، اور پاکستان جو اوپر کی طرف جا رہا تھا، ایک ہی سال میں اس کی معیشت کووڈ سے پہلے ہی 6% گروتھ سے 1.7% پہ آ گئی۔ اور پھر وہ ساری محنت جو ہم نے ویژن 2025 کی تھی، دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے آنکھوں کے سامنے اس پر پانی پھر گیا، اور آج 2022 میں ہم کھڑے ہیں، اور وہی پاکستان جس کے لیے 2017 اور 18 میں میرے دفتر میں امریکہ کے ایمبیسڈر، برطانیہ کے ہائی کمشنر، یورپین یونینز کے ایمبیسڈرز، جاپان، خلیجی ممالک کے سفراء، سب آ کر ہم سے یہ مطالبہ اور تقاضا کرتے تھے کہ ہمیں آپ یہ بتلائیں کہ ہماری کمپنیاں کون سے سی پیک کے اکنامک زون میں سرمایہ کاری کر سکتی ہیں۔ آج یہی پاکستان ان تمام دوست ممالک سے اپنے قرضے رول اوور کروا رہا ہے۔ تو یہ آج جب ہم 75ویں سالگرہ پہ کھڑے ہیں، اور میں اپنے پچھلے 25 سال کے سفر کا جائزہ لیتا ہوں، تو مجھے نہایت ہی مایوسی ہوتی ہے کہ اگر ہم نے 4 قدم آگے اٹھائے تو 6 قدم ہم پیچھے کی طرف بھی چلے گئے، اور اس کی بنیادی وجہ وہ سیاسی عدم استحکام اور پالیسیز کا تسلسل نہ ہونا کہ جس نے ہماری ہر دور کی محنت پہ پانی پھیر دیا۔ تو ہمارے نوجوانوں کو، جو مجھ سے بڑا ایک سوال ہوتا ہے، میرا پیغام یہ ہے کہ اکثر لوگ ایز پلاننگ منسٹر مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ اگلے سال معیشت کی کیا فورکاسٹ کرتے ہیں؟ تو میں انہیں جواب یہ دیتا ہوں کہ میں اس بارے میں فکر مند نہیں کہ اگلا سال کیا ہوگا۔
میں اس بارے میں فکر مند ہوں کہ میری اولاد اور ان کی نسل جو آپ لوگ ہیں، جب یہ 2047 میں اگلے 25 سال کے بعد تاریخ کے سامنے کھڑی ہوگی تو کیا یہ بھی میری نسل کی طرح شرمسار ہوگی، یا یہ نسل تاریخ کے سامنے سینہ چوڑا کر کے اپنے کامیابی پر ناز کر سکے گی؟ تو آج آپ کی نوجوانوں کے سامنے جو بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو پچھلا 25 سال کا سفر سیاسی عدم استحکام، انتشار اور پولرائزیشن کی نظر ہو گیا، کیا اگلے 25 سال کا ہمارا سفر بھی اسی روش پہ ڈگر پہ چلے گا، یا اگلے 25 سال کے سفر کو ہم ایک نئی راہ پہ گامزن کریں گے کہ اس ملک کے اندر امن ہو، اس ملک کے اندر استحکام ہو، اس ملک کے اندر پالیسیز کا تسلسل ہو، اس ملک میں ہم اختلاف کریں لیکن اس اختلاف کو نفرت کی بنیاد نہ بنائیں، ہم اس ملک کے اندر اپنی رائے رکھیں لیکن اپنی رائے سے اختلاف رکھنے والے کو غدار یا اپنے سے کم درجے کا پاکستانی نہ تصور کریں۔ ہم اختلاف رکھیں لیکن اختلاف سے نبٹنے کے لیے ہم مکالمے کو اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی روش اپنائیں، نہ یہ کہ ایک دوسرے کے سر پھاڑیں اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں، کیونکہ کوئی بھی ملک اگر اس نے ترقی کرنی ہے تو اسے سب سے زیادہ اتحاد، یگانگت اور ہارمنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کائنات میں بھی جو نظام چل رہا ہے وہ ہارمنی کے اصول کے مطابق چل رہا ہے۔ اس کائنات میں مختلف ستارے ہیں، مختلف گیلیکسیز ہیں، مختلف سسٹمز ہیں جو اپنے اپنے نظام میں گامزن ہیں، لیکن اگر یہ سب فلوٹنگ سسٹمز اس کائنات کو، اس کے وجود کو قائم رکھے ہوئے ہیں تو اسی لیے کہ ہر کوئی اپنے مدار میں اور اپنے نظام کے ساتھ جڑا ہے اور وہ دوسرے کے نظام میں خلل نہیں ڈال رہا۔ یہ جو ہارمنی کا تصور ہے یہی قوموں کے لیے بھی نہایت اہم ترقی کا فلسفہ ہے کہ اپنے اپنے مدار کے اندر اگر ہم موجود ہیں تو ہمارے مداروں کو ایک دوسرے سے ٹکرا کر نظام کے اندر انتشار نہیں پیدا کرنا چاہیے۔ اسی لیے جب ہم پاکستان کی تعمیر نو کی بات کرتے ہیں، اگلے 25 سال کی بات کرتے ہیں، تو اقبال کا پیغام ہمارے لیے نہایت ہی اہم ہو جاتا ہے۔ میرے نزدیک اقبال کے جو اشعار ہیں ان میں جو 2-3 پیغام ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے آپ لوگوں کے لیے بہت اہم ہیں۔ اقبال نے قوم کو پہلا درس یقین کا دیا کہ اگر آپ میں یقین نہیں ہے، آپ میں سیلف بلیف نہیں ہے، آپ کی سیلف اسٹیم جو ہے وہ لو ہے، تو آپ دنیا میں کبھی کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اقبال نے کہا کہ خدائے لم یزل کا دست قدرت تو، زباں تو ہے، یقین پیدا کر او غافل کہ مطلوب گما تو ہے۔ اور پھر کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ اور پھر سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر بے یقینی۔ آج اگر کوئی پاکستانی نوجوان کو یہ بتائے کہ ہم ایک غلام قوم ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستانی قوم کی توہین ہے اور تذلیل ہے۔ ایک ایٹمی قوت غلام نہیں ہو سکتی۔ ایک ایسا ملک جس کے پاس ایٹمی صلاحیت ہو، کوئی دشمن اس کی طرف میلی نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا۔
اگر ہم اپنے نوجوانوں کو یہ درس دیں گے کہ ہم غلام ہیں اور ہم دنیا کی بہت ہی کمتر قوم ہیں